رزلٹ کا دن ایک ایسا دن ہوتا ہے جس دن ایک سٹوڈنٹ کی زندگی گزارنے کا فلسفہ ہی بدل جاتا ہے. بھوک کم ہو جاتی ہے، چھوٹے بہن بھائیوں کی محبت دل میں اچانک جاگ اٹھتی ہے، اور ماں باپ کی فرما برداری تو جیسے خون میں سرایت کر جاتی ہے. کچھ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ کیفیت رزلٹ آنے کے 48 سے 72 گھنٹہ پہلے نمودار ہوتی ہے، جبکہ کچھ مشاہدات میں یہ ایک ہفتہ پہلے بھی نوٹ کی گئی ہے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ والدین پہ اس ولیانہ تبدیلی کا کچھ خاص اثر نہیں ہوتا. وہ نہ جانے کیوں اپنی ہی اولاد کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں. گو میرے پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ میں اداکاری کر رہا ہوں، لیکن آپ یقین کریں ریزلٹس آنے سے پہلے کے دن قربت الہی کا بہترین وقت ہوتا ہے. میں اپنے اندر یقینی طور پر کچھ درویشانہ صفات محسوس کرتا ہوں، جیسے کہ اس بات کا شدت سے احساس ہونا کہ دنیا فانی ہے اور تمام چیزیں مادی ہیں. پہلے مجھے غلط فہمی تھی کہ میرا بیٹا اچھا ہے، بس تھوڑا لاپرواہ ہے، اس کے دوست ہیں جو اسے خراب کر رہے ہیں. لیکن پھر اس کے پچھلے 3 سال کے ریزلٹس دیکھ کے میرے کان کھڑے ہوئے. پھر جب اس کی بیسٹ فرینڈ یاسر کے والد سے اتفاقاً ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے خبردار کیا کہ اپنے بیٹے پہ توجہ دیں، کیونکہ انہوں نے تو یاسر کو منع کر دیا ہے کہ وہ اس کے برے اثر سے دور رہے. میری اماں مجھے ہمیشہ خالہ نفیسہ کی ہونہار بیٹی کی محنت کا تانا دے دے کر موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. میرے امتحانات شروع ہونے سے پہلے ہی وہ مجھے یہ سنا رہی تھیں کہ حریم کو یونیورسٹی سے اسکالرشپ ملا ہے. میں نے ان کو لاکھ سمجھایا کہ خالہ نفیسہ کے مالی حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کی یونیورسٹی ایجوکیشن افورڈ کر سکیں. بٹ مائی فادر ہی از اے بزنس مین، اس لیے میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں کسی کے دیے گئے پیسوں سے اپنی تعلیم مکمل کروں. دراصل میں انتہائی نیک نیتی کے ساتھ ایک بہتر زندگی بنانے کے لیے سچے دل سے یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تو پورے خاندان میں سب سے کم نمبر لا کر اپنے پرسکون مستقبل کو یقینی بناؤں گی. بھائی مجھ سے نہیں ہوتی اتنی محنت کہ پہلے دن رات ایک کر کے اچھے نمبر لاؤ اور پھر اگلی ڈگری کے لیے کوئی مشکل سبجیکٹس رکھ کر اپنے ہر پل کا سکون غارت کر دو. الحمدللہ آج میرا خواب پورا ہونے کا دن ہے. ماں باپ کی عظمت دل میں ایسے جاگتی ہے کہ ان سے بیجا فرمائشیں تو کیا، ضرورت کی چیزیں مانگنے میں بھی دل آمادہ نہیں ہوتا. اس دوران میں نماز چھوڑنے کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا. مجھے لگتا ہے یہ اسپرچول اویکننگ پروسیس ہے جو دنیاوی ناکامی کے بعد ہی سٹارٹ ہوتا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ میرے اماں ابا بھی اس بات کو سمجھیں گے. اب مجھے احساس ہوا کہ میں اپنے بیٹے پہ پڑھائی کا دباؤ ڈال کے کتنی بڑی غلطی کر رہا تھا. وہ جس معصومیت سے مجھے جھوٹ بول کے چکمے دیتا ہے، مختلف بہانوں سے پیسے اینٹتا ہے اور جس بے باکی سے اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی کرتا ہے، اسے تو سیاست میں ہونا چاہیے. بس پھر میں نے اپنے بیٹے کے رزلٹ کے بارے میں پریشان ہونا چھوڑ دیا. لیکن میری اماں، ان کو کون سمجھائے؟ وہ میری پیدائش سے لے کر آج تک کے وہ واقعات گنوانے لگی جن سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ غیرت نام کی کوئی چیز مجھے کبھی چھو کر بھی نہیں گزری. اور میں نہ صرف ایک سرٹیفائڈ بغیرت لڑکی ہوں بلکہ نہایت اعلیٰ درجے کی کامچور اور نکمی بھی ہوں. اب تو ماں کے مقدس رشتے سے میرا اعتبار ڈگمگا سا گیا ہے. بس رزلٹ میں عزت رہ جائے تو بچت ہو جائے گی. اگرچہ میرا رزلٹ دیکھ کر ابو بہت مایوس ہوئے، مگر میں نے ان کو سمجھایا کہ ابو جی نمبروں سے فرق نہیں پڑتا، اصل چیز تو آپ کا نظریہ، عزم اور قابلیت ہوتی ہے. یہ سن کر انہوں نے مجھے کہا تو کچھ نہیں، بس امی کو کہنے لگے کہ اس کے لیے رشتہ دیکھو. یہ کیا بات ہوئی؟ یا تو پڑھ کر پاگل ہو یا رشتہ کروا لو، مطلب سکون نہ لو.
रिजल्ट के दिन के हैरत अंगेज वाकयात उन स्टूडेंट्स की अजमत को सलाम किए बगैर खत्म हो ही नहीं सकते जो सारा साल तैयारी ना होने की एंजाइटी में तो गुजारते हैं, लेकिन पढ़ते पेपर से सिर्फ एक रात पहले ही हैं और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह इस साल पास करवा दे, अगले साल से पक्का पढ़ेंगे। क्या आपको वीडियो मजे की लगी? अगर लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।